عباسی خلیفہ ہارون الرشید ایک بہت عظیم الشان سلطنت کے حکمران تھے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے خزانے کے منہ کھول دیے اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو قیمتی تحائف سے نوازا۔ انہیں امید تھی کہ ان کے سابق استاد سفیان بھی ان کے ہاں حاضری دیں گے۔ جب وہ نہ آئے تو ہارون نے عباد نامی ایک قاصد کے ہاتھ انہیں ایک خط بھیجا۔ جب عباد پہنچا تو سفیان اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک مسجد میں بیٹھے تھے۔ عباد نے سفیان کو خلیفہ کا خط پیش کیا تو سفیان نے اسے پکڑنے سے انکار کر دیا اور پاس بیٹھے ایک شخص سے کہا کہ وہ اسے کھولے اور پڑھ کر سنائے۔ خط میں لکھا تھا، ہم آپ کی آمد کے منتظر ہیں، ہمیں اپنے درمیان استاد شاگرد کے تعلق کا بڑا پاس ہے۔ سفیان نے اپنے شاگردوں سے کہا، میرا جواب اسی خط کی پشت پر لکھ دو۔ شاگرد بولے، مرشد آپ نیا کاغذ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، اسی کاغذ کی پشت پر لکھو۔ پھر انہوں نے یہ جواب لکھوایا، قرآن کی حلاوت سے محروم، گمراہ ہارون کے نام۔ تم نے مومنین کے خزانے کا منہ کھول کر اس کی مال و دولت کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تقسیم کیا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی اجازت حاصل کر لی تھی جو اللہ کے راستے میں جنگیں کرتے ہیں؟ کیا تم نے یتیموں اور بیواؤں کی اجازت حاصل کر لی تھی؟ جہاں تک ہمارے تمہارے سابقہ تعلق کا سوال ہے، یہ اب ختم ہوا۔ ہمارے بیچ اب کسی پیار محبت کا بندھن نہیں رہا۔ ہمیں اب کبھی اگر آپ نے خط بھیجا تو ہم نہ تو اسے پڑھیں گے اور نہ اس کا جواب دیں گے۔ یہ سن کر عباد سیدھا بازار گیا اور معمولی اور سستے سے کپڑے لے کر پہنے، اور پھر وہ خط کا جواب لے کر ہارون الرشید کے پاس پہنچا۔ جب خلیفہ ہارون نے عباد کو معمولی کپڑوں میں اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ سب کچھ سمجھ گئے اور پکار اٹھے، قاصد کامیاب ہو گیا اور اس کا آقا ناکام رہا۔ پھر جب ہارون الرشید نے استاد کا جواب پڑھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے درباری بولے، یا امیر المومنین، استاد سفیان نے بڑی گستاخی کا مظاہرہ کیا ہے، سپاہیوں کو بھیج کر انہیں یہاں بلوائیے۔ خاموش، یہ تم لوگ ہی ہو جنہوں نے مجھے گمراہ کیا ہے، ہارون نے چیخ کر کہا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد خلیفہ ہارون نے سفیان کا وہ خط محفوظ کر لیا اور وہ گاہے بگاہے اسے نکال کر پڑھا کرتے تھے۔